حمد و صلات کے بعد میرے جتنے بھی عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، حضرات علماء کرام ہیں، میں تمام کو ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان گھڑیوں میں بڑی اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، بڑا کرم ہے۔ اللہ نے تو ارشاد فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ احسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے اللہ نے تو احسان کر دیا، ہم نے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ وہ کیا تقاضے ہیں؟ وہ اللہ کے اس احسان کی قدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس احسان کی قدر۔ اب جس احسان کی قدر کرنی ہے اس احسان کو پہچاننا بھی ہے، کیا بات ہے کہ وہ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں تمہاری خیر خواہی کے لیے احسان میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو دے دیا۔ سارا کچھ بن جانا، سن لیں، سارا کچھ بن جانا، احسان فراموش نہ بنے۔ ساری کمیاں کر لینا، ساری کمزوریاں کر لینا، ہر کمی کمزوری برداشت ہو جائے گی، احسان فراموش نہ بننا۔ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کے نیچے اس طرح بچ جانا، پاؤں کے نیچے اس طرح بچ جانا جس طرح پاؤں کے نیچے قالین بچتا ہے، جس طرح حضور کے پاؤں نالین پاک کے نیچے زمین بچ جاتی تھی نا، اس طرح بچ جانا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب بچ جاؤ گے زمین کی طرح، زمین کی طرح حضور کے سامنے جو انکساری کے پیکر بیٹھے، حضور کے سامنے محبت، الفت، چاہت اور عقیدت کا مرکب بن جانا۔ زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا، آسماں ہو۔ واہ واہ، کیا بات! خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا، آسماں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد وہ ہستی ہے جو اس جہان میں بھی ہماری کفالت کی ذمہ دار ہے۔ نبی پاک نے ہی قبر میں کفالت فرمانی ہے اور نبی پاک نے ہی حشر میں کفالت فرمانی ہے۔ سن لے حضور کو وہ باتیں دل میں بٹھا لیں، ان کو اپنے قلوب و اذہان کی روشنی کا ذریعہ بنا لے، خدا کی قسم کام بن جائے۔ سبحان میں سوائے گل دسنا، یہ غفلت جو باہر ہے، کدوں تک ایسی غفلت پہ رہ سکتے؟ سنو، یاد رکھو، پانیے میں اتے کشتی ہوئے، یہ فطرت ہے۔ تے کشتی وچ پانی وڑ ونجے تے خطرہ۔ یاد رکھو، اس دنیا نے اتے دین نے حامی بن کے اس دنیا نے اتے رونا، اس دنیا کے اندر واڑ کے دینا تو خطرہ بڑا ڈاٹا۔
حضور سیدنا صدیق اکبر دنیا نے لذات دنیا نے معاملات پیر تھلے رگڑ کے نہیں رکھے. وہ دنیا تو باہر تھا نہیں رہا, آپ دنیا کے اندر رہتے تھے. اور تمہارے فاروق دنیا میں رہ کر دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھتے تھے, اور جتنا وہ پاؤں کے نیچے رکھتے تھے اتنی دنیا ان کے سامنے بچ بچ کے. اچھا لکھ کر میں نوجل کریم ہمارے سامنے نمونہ ہے. اب تو ہم صرف ان کے حوالے دے کر اپنی جان بخشی کی کوشش کرتے ہیں اور وقت گزار لیتے ہیں. ایسے نہیں, ایسے نہیں. خدا کی قسم جنہوں نے کما حق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا, دنیا ان کی لونڈی بن کر رہ گئی. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کریمہ سے دور ہوئے اور غافل ہوئے, دنیا ہمیشہ ان پر سوار رہی. سنیں صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ کہاں ملیں گے؟ سب کہیں سبحان اللہ. خدا کی قسم بدر بھائی کئی دفعہ کیا ہے, آپ کے اندر کئی دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے, جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے. حج کے لیے میں بھی 2 دفعہ گیا ہوں. میں مطلب بھائی 35-40 لاکھ آدمی ہوتے ہوں گے. بڑے حج میں 55 لاکھ 55 لاکھ کا بھی یار 60 لاکھ کا ہے. اب سنیں 35 لاکھ ہو وہ تو حج ہے, یا 60 لاکھ ہو. میں عمرے کی بات کرتا ہوں. عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں پہلے نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوٹل ہے, یہ نشانی ساتھ جو مستورات ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. یار اگر مطاف شریف میں کہیں آگا پیچھا ہو گیا تو میں پہلے آگا, میں یہاں پہنچ جاؤں گا, آپ آگے, آپ جہاں پہنچ جانا. نشانی 35, 40, 50, 60 لاکھ. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت اس وقت موجودہ حالات میں تقریباً 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں. 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں. قیامت والے دن جس دن کا سوال ہو رہا ہے اس دن 1 ارب 60 کروڑ نہیں ہوگا. جو 1450 سال پہلے اس وفات پا چکے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے. جو قیامت کی صبح تک آئیں گے وہاں, وہ بھی وہاں ہوں گے. یہی نہیں ہوں گے, اس ہجوم میں ہندو بھی ہوں گے, وہ ہی نہیں ہوں گے. اس ہجوم میں سکھ ہوں گے, اس ہجوم میں عیسائی ہوں گے, اس ہجوم میں نصرانی ہوں گے, اس ہجوم میں سوشلسٹ ہوں گے, کمیونسٹ ہوں گے. ہر پوری انسانیت ہوگی. اس دن کا صحابی رسول سوال کر رہے ہیں. خدا کی قسم جو عمرے پر جائے حجر اسود کے بوسے کے لیے وہاں سے ریلا آتا ہے, بندہ کہیں کا کہیں چلے جاتا ہے, پھر ہوش سے دیکھتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. اس وہاں یہ وہاں مطاف شریف میں زیادہ تھا میکسیمم 1.5 لاکھ اس وقت آدمی آتا ہے. وہاں کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کر بندے کہاں لے جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں قربان جب صحابی رسول کی عظمت پر جنہوں نے اس دن کا سوال کر دیا, اس دن کا سوال کر دیا جو پہلے انسانیت گزر چکی ہے, چاہے جس روپ میں ہو وہ بھی وہاں ہوں گی. جو قیامت تک اسی روپ میں بھی آنے والی انسانیت وہاں اکٹھی ہوگی. تو میرے صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن ضرورت پڑ گئی کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں؟ میرے رسول اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے میرے صحابی پوچھنے والے قبل از وقت کیوں پوچھتے ہو, پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا, کیا بنے گا, کیا نہیں بنے گا, بڑا رش ہوگا, بڑا وہاں ہجوم ہوگا, بڑا وہاں کراؤڈ ہوگا, کہیں ہوگا میں کہیں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی سفید چادر اوڑوں گا, میں اونچی کروں گا, وہاں جانا. نہیں 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 نہیں, خدا کے قسم جو فلسفیوں سے حل نہ ہوگا, جو نقطہ
سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا، چلتے شاہ اپنے نبی پر ناز کریں، اپنے نبی پر فخر کریں، اپنی غلامی پر فخر کریں، اپنی نسبت پر فخر کریں. خدا کی قسم کہ آپ کو میرے اللہ نے اپنی نسبت کے لیے اپنا محبوب عطا فرمایا. یا رسول اللہ کہاں ہوں؟ سنیں، یہ آپ کے اور میرے خدا کی قسم ہماری غرض کی بات ہے. قربان جائیں اس صحابی رسول پر جنہوں نے یہ بات کر کے ہمارے رخ موڑنے کی کوشش کی ہے. خدا کی قسم اور میری بات سنیں، آج پتہ نہیں کیا نشہ ہے کہ ہم غافل ہو گئے. ہمیں بدر بھائی کپڑوں کا نشہ چڑھ جاتا ہے، گاڑی کا نشہ چڑھتا ہے، ہمارے اختیارات کا نشہ چڑھتا ہے، زمین کا نشہ چڑھتا ہے، ہمیں اپنے مکانوں کا نشہ چڑھتا ہے. کیا نشہ؟ خدا کی قسم بھائی بدر بڑی وسیع مطالعہ رکھنے والے آپ پہ لطیف کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو بادشاہی کا نشہ تھا. اس کی بادشاہی میں آج کا پاکستان بھی شامل تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا افغانستان بھی شامل تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا ہندوستان بھی شامل تھا. اس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا. اس نے سارے نشے بادشاہی کے لگا کر نچوڑ نکال کر ایک بات کہی ہے، وہ پلے باندھ لے. اس نے کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن. نکلے اس نشے سے، اس غفلت کے نشے سے نکلے، اس جھوٹے نشے سے نکلے. چڑھا لے رسول اللہ کا نشہ، ان کی محبت کا نشہ چڑھا لے، ان کی قربت کا نشہ چڑھا لے. خدا کی قسم جن کو رسول اللہ کا نشہ چڑھا نا، میرے رسول اللہ نے عمر فاروق سے ارشاد فرمایا، عمر ڈرو اس وقت سے جس دن قبر میں تمہارے پاس بڑے دیو ہیکل، درشت مزاج اور بڑی ڈرونی شکل والے آئیں گے اور آ کر تجھ سے سوال و جواب کریں گے. سب کہیں سبحان اللہ. اب عمر فاروق نے آگے سے کیا یہ آقا غلام کا یہ گفتگو سنیں. اب حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قبر کے اندر میں ہوں گا، خبریں آپ دے رہے ہیں. قبر کے اندر تو میں ہوں گا، خبریں آپ دے رہے ہیں. یا رسول اللہ ابھی آپ قبر مبارک میں تشریف ہی نہیں لے گئے، آپ کو کیا پتا ادھر کیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ کی اس خبر کی تائید ہی نہیں کی، تصدیق کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق نے سوال کیا. اور وہ سوال بھی بڑا عجیب ہے. وہ ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ان کی اس ہیبت ناک کیفیت سے میں قبر میں بے ہوش تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اونچا کہیں، محبت سے کہیں، اپنے نبی کی شان پر خوش ہو کر کہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق نے آپ کی اس خبر کو تسلیم ہی نہیں کیا، اگلا سوال کر کے امت کو بتایا کہ جو میں پوچھنے والا نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے. ایک تو انہوں نے خود بتایا نا، جو میں پوچھنے والا ہوں یہ بھی پتہ ہے. یا رسول اللہ میں بے ہوش تو نہیں ہو جاؤں گا؟ میرے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا پتہ نہیں اب عمر جاؤ گے وہاں پتہ چلے گا، وقت دیکھ لینا بے ہوش ہوتی ہے نہیں ہوتی، میں کیا بتاؤں. نہیں، میرے نبی پاک نے اسٹریٹ فارورڈ ارشاد فرمایا، عمر تم بے ہوش نہیں ہوگے. تم بے ہوش ہے؟ بولو تم بے ہوش ہے؟ میرے عمر فاروق کے جواب سے خدا کے قدم مزہ آ جائے گا. یہ ایمان کی معراج ہے. عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں بے ہوش نہ ہوا نا میں ان سے نپٹ لوں گا. اچھا یا رسول اللہ میں بے ہوش نہیں ہوا؟ نہیں.
عرض کرنے کے لیے مسکرا کر عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں ان سے نپٹ لوں گا. اچھا بات ہے، رسول اللہ نے اس کی تردید نہیں فرمائی. عمر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تم آگے سے اگلی بات کر رہے ہو، میں نپٹ لوں گا. اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ عمر فاروق کے اس رویے کی تائید فرما کر آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا عمر مجھے تجھ سے یہی توقع تھی. خدا کی قسم جنہوں نے خالص نسبت قائم کی ہے عمر فاروق جیسی ہستی اس کے راستے پر چل کر اپنے قبر کے راستے بھی صاف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر ضرورت پڑی تو کہاں ملیں گے قیامت کے دن؟ حضور نے ایک مرتبہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بھی اپنا اپنا معاملہ ہوگا، کوئی اس دن کسی کے کام نہیں گا. اس بات کو چھوڑو، اس خاطر جمیت رکھو. نہیں، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ضرورت پڑی تو حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں ملوں گا. اونچا کہیں سبحان اللہ. میرے رسول اللہ کی خبر سن کر اپنی قسمت بنانے کے لیے اونچا کہیں سبحان اللہ. اپنے نبی، اپنے رخ نبی پاک کی طرف کریں، اپنے مزاج اور طبیعت نبی پاک کی طرف موڑ لیں. خدا کی قسم کام بن جائے گا. اچھا صحابی رسول اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ہوئے تو؟ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یار بتا جو دیا ہے کہ حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، آ جانا. یہ کیا آگے سے بات کر رہے ہو؟ نہ ہوئے تو نہیں. یا رسول اللہ نہ ہوئے تو؟ حضور نے فرمایا میزان پر آ جانا. میزان پر آ جانا. صحابی رسول نے یہاں بھی نہیں بریک لگائی. یا رسول اللہ نامی وہاں نہ ملے تو؟ میرے حضور نے زیر لب مسکرا کر ارشاد فرمایا پھر میں پل صراط پر موجود ہوگا، وہاں آ جانا. اب سنیں میری ایک بات سنیں، یہ سٹیج ہے، آپ میزبان ہیں، اخلاص والے میزبان ہیں. آپ نے اپنے مہمانوں کے لیے یہ سٹیج بنایا اور ان کو وہاں پر بٹھایا. ٹھیک ہے، اب قیامت کا جو سٹیج ہوگا نا اس پر 1,00,000 تقریباً 24,000 پیغمبر تشریف فرما. حضور سیدنا آدم سے لے کر آدم ثانی، حضور سیدنا نوح سے لے کر جد الانبیاء ابراہیم سے لے کر حضرت حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف فرما جن کا تذکرہ ہے، جن کا قرآن کریم میں نہیں، یہ سارے وہاں موجود ہیں. لیکن رسول اللہ وہاں نہیں ہوں گے. رسول اللہ کو ایک نویکلی جگہ اللہ دے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں. کیا ہے مقام محمود؟ اونچا بولے مقام محمود، اونچا بولے مقام محمود. اب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، یہ سٹیج ذرا کفالت میں کم تھا، کرسی یہاں لگا. یہ کرسی جو آپ وہاں لگائیں ایک نویکلی جگہ، یا یہ کرسی اور اونچی بھی جگہ پر لگائیں، وہاں پر ایک بندے کو بٹھا دیں، سٹیج الگ ہو، وہ بندہ وہاں سے آرام سکون سے عزت سے بیٹھے گا. یہاں بھگدڑ میں آ جائے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا بات، یار جن کا مقام ہی مقام محمود ہے اس مقام محمود سے اتر کر اگر وہ حوض کوثر پر آ رہے ہیں تو رسول اللہ کی اپنی کیا ضرورت ہے؟ سمجھنے کی یہ بات ہے، رسول اللہ کو خود کیا ضرورت ہے؟ اگر رسول اللہ نے مقام محمود چھوڑنا ہے، یہ توجہ رکھنا،
حضور سے بے وفائی نہ کرنا، حضور نے تو ہمارے ساتھ قیامت کے دن بے وفا فرمایا۔ وہ اگر وہاں آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، وہ آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، اس پھگدڑ میں آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، اس تکلیف دہ ماحول میں آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، ہماری کفالت کے لیے آئیں گے، ہماری بگڑی کے لیے آئیں گے، ہمیں شرمندگی سے بچانے کے لیے آئیں گے، ہمیں تکلیف سے نکالنے کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کو چھوڑ کر اگر تشریف لائیں گے میزان پر، میری بات سنیں، آج کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بتاتی ہے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 20 لاکھ میل دور ہے، 9 کروڑ 20 لاکھ میل دور ہے۔ حضور حضور کا فرمان ہے قیامت والے دن اس کو کھینچ کر آپ کے سروں پر لا کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا 9 کروڑ 20 لاکھ میل دور کی حدت اور شدت نہیں برداشت کرتے، پیاس ہو جاتے ہیں، جس دن سر پر آ گیا کیا کریں گے؟ یاد رکھنا اس دن دو ہی، ایک عرش کا سایہ ہوگا اور ایک میرے حضور کے لوال ہم۔ نہ بھاگو رسول اللہ سے، حضور کی رحمت و برکت آپ کو بھاگنے نہیں دیتی، ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ نا واپس آئے رسول اللہ کی بارگاہ، واپس آئے حضور کی غلامی میں، چھوڑیں گے اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو وہ اس کا بھی محتاج ہوتا ہے کہ اس کو، میں اب اس ہستی کا نام لیتا، وہ ہمارے پاکستان کے لیے قابل احترام، پوری پاکستانی قوم کے لیے قابل احترام خاندان ہے، اس کے نواسے در نواسے کو کفن جو ہے وہ چھیپا والا ڈالا ہے کراچی میں، وہ بھی لوگوں کی مہربانی ہے کہ کفن ڈال دیں۔ کیا ہم سب نے اس کٹھن مرحلے سے نہیں گزرنا؟ کفن والے سے ہم بچ جائیں گے، کفن کے مرحلے سے نہیں بچیں گے۔ صرف اپنے آپ کو اس طرح سوارو کہ مرحلہ عزت سے گزر جائے۔ اگر رسول اللہ ہوں گے اس میں میزان میں، حضور کا کیا کام ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے ہوں گے۔ اگر حضور پر صراط پر ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے ہوں گے۔ ہاں میزان اس طرح ہو رہی ہوگی، کبھی یہ پلڑا بھاری، کبھی یہ پلڑا بھاری، کبھی یہ پلڑا بھاری، کبھی یہ پلڑا۔ حضور نے فرمایا جب اس کی گرمی سے نا جی زبانیں باہر آ جائیں گے، پیاس کی شور اور شرابہ ہوگا پیاس کا، تو میں اپنی امت کو حوض کوثر کے تبرکات سے بہرمند فرماؤں گا۔ جو حوض کوثر کا پیالہ پی لے گا پھر قیامت کے آخری لمحے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ امت کے ساتھ ہے۔ حضور ادھر کے منصوبے بنا رکھا ہے اپنی امت کی کفالت اور محبت اور مہربانی کا، ہمیں یہاں دنیا سے فرصت نہیں ملتی، ہم سارے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔